الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اعبدوا ربکم، غلامی اختیار کرو اپنے پالنے والے کی، غلامی اختیار کرو اپنے پالنے والے کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، تمہیں رزق پہنچانے کے لیے۔ اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، 2-4 دن پرانی بات ہے، ایک خبر پڑھی، ایک مشہور ٹی وی چینل پہ ایک خبر چلی کہ پروفیسر صاحب ہیں، کوئی باہر سے آئے ہیں، انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں خطاب کیا ہماری قوم سے، یعنی قوم کے نوجوانوں سے۔ خطاب کے دوران یہ سمجھایا کہ ہمیں مذہب کی جو تعلیمات ہیں اور مذہبی رسومات، ان کے خول سے نکلنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یونیورسٹیوں میں محترم کا خطاب ہوا ہے، انگریز ہیں، پروفیسر ہیں اور بہت بوڑھے آدمی ہیں، ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تبھی بوڑھے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے بوڑھے ہیں اس کی علامت ہے کہ بہت زیادہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو تجربہ، نالج، سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں نا۔ تو یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے خطاب کے دوران محترم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مذہب ہے یہ رکاوٹ بنتا ہے بہت ساری چیزوں میں، اس خول سے باہر آنا پڑے گا ہمیں تاکہ ہم دنیا کے شانہ بشانہ چل سکیں، ہمیں بہت آگے جانا ہے۔ یہ تو میں اپنے الفاظ میں ان کے مضمون کو بیان کر رہا ہوں، یعنی سوچ یہی دی جا رہی ہے۔ تو میں نے اس کی وجہ سے اس آیت کا انتخاب کیا، اے لوگو اس اللہ کی غلامی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اچھا، محترم کی تقریر سنی اور اسی دوران کسی نے آئنسٹائن کا مجھے ایک پورا مضمون بھیج دیا، پوری ایک تحریر بھیج دی۔ اب مجھے نہیں پتا وہ آئنسٹائن کے اپنے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، اس تحقیق کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ہیں تو بھی غلط ہیں، نہیں ہیں تو خواہ میں جس نے آئنسٹائن کے کھاتے میں ایسی چیز ڈالی وہ قیامت کے دن آئنسٹائن اس سے خود ہی پوچھ لے گا۔ آئنسٹائن ہمارے نہ ماموں لگتے ہیں نہ خالو لگتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے بلا وجہ دفاع کریں۔
لیکن آئنسٹائن کی جو تحریر میرے سامنے سے گزری جس میں نسبت تھی آئنسٹائن کی طرف، اس میں بھی مذہب کی مخالفت، ہو سکتا ہے فیک ہو، جھوٹ ہو، کیونکہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کسی بھی کتاب کا حوالے سے کچھ بھی نقل کر دو، پروپیگنڈا تو بہت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ کل مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی کلپ سن رہا تھا، اس میں فرمایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں 200 کروڑ کی شادی میں 200 کروڑ خرچہ ہوا، تو اس کی تردید کر رہے تھے بھائی 200 ایسے ہی فیک خبر ہے یہ۔ 10 لاکھ نکاح پڑھانے والے کو دیے، یہ بھی غلط ہے، اور اگر دیے تو میں کہتا ہوں 20 لاکھ دینے چاہیے تھے یار۔ تو خیر میڈیا کے پروپیگنڈے آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہیں، اور ابھی ایک پروپیگنڈا بہت میں نے پیش گوئی کی تھی 2 ہفتے پہلے کہ کرونا کی ویکسین بن چکی ہے، تو اس میں ہمارے ہاں جو اب ریسرچ چلے گی نا مختلف لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ اس میں پتہ نہیں نسلیں تباہ ہونے کے جرثومے شامل ہیں، بچے نہیں پیدا ہوں گے، اور اگلی نسل میں جا کے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ٹوپی ڈرامہ فل۔ اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کی فضول کس باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمارا سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا، انجیکشن لگتے ہی آپ کے اندر کتنے گردے کتنے پھیپھڑے یہ سارے پتہ چل جائے گا، کس کو؟ اندر کا ڈیٹا تو یہی ہے۔ دل کے جو خیالات ہیں وہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا بھائی، وہ تو ایجنسی والے بھی نہیں جانتے، وہ خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ امریکہ کو پتہ چل جائے گا انجیکشن بلڈ میں جاتے ہی، خفیہ ڈیٹا سارا۔ دیکھو خفیہ ڈیٹا کیا ہے آپ کے اندر، جو چیزیں خفیہ ہیں وہ تو دل گردے پھیپھڑے نظر نہیں آ رہے، یہ تو ویسے ہی ان کو پتہ ہے کہ کتنے ہوتے ہیں ایک آدمی میں۔ لیکن یہ کہ ہمارے بڑے بڑے پروفیسر لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ان چیزوں سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے، مذہبی طبقہ، کیونکہ وہ بیچارہ سائنس سے بالکل نابلد ہے، وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس نے قرآن میں یہودیوں کی خصلتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ایسے چالاک ہوتے ہیں یہودی، اور ہوتے بھی ہیں، تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہودی ڈیڑھ ہوشیار ہے، چالاک ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ دنیا میں ہر چالاکی کا ذمہ دار یہودی نہیں ہے، یا دنیا میں یہ نہیں کہ ایک آدمی کوئی چالاک ثابت ہو جائے تو اب ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اتنا تھوڑی اللہ نے یہودیوں کو دنیا کا باپ بنایا ہے کہ وہ ساری دنیا کے کولوں پہ ایک انجیکشن ٹھوک ٹھوک کے سارا ڈیٹا کر لیں۔ تو اسرائیل کب سے کوشش کر رہا ہے بننے کی، ابھی تک پورا بنا نہیں ہے، اور کیا کچھ اس نے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا لیا۔ تو یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک کی تحقیقات ہیں میرے بھائی، ان کو دیوار پہ مار دیا کرو۔ اب تحقیق کرے کہاں سے؟ محلے کے ڈاکٹر سے پوچھ لیا کرو جا کے، جو محلے کا ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹ آئی ہے، وہ کہے گا اس کو پھاڑ کے پھینک دو، بکری کو کھلا دو۔ جیسے ہم عدالتی خلا کو کہتے ہیں نا کہ یہ عدالت نے جو خلا کی ڈگری دی ہے اس کو بکری کو کھلا دو، اس سے بیوی آپ کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی۔ عدالت کو تھوڑی رائٹ ہے کہ لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دیتی پھرے۔ ابھی خاتون آئی تھی خلا کی ڈگری لے کے، میں نے کہا بکری کو کھلا دو اس کو، اس کی کچھ بھی نہیں ہے، یہ میاں تمہارا، یہی میاں ہے، یہ جب تک نہیں چھوڑے گا نہیں چھوٹو گی۔ عدالتیں کہہ سکتی ہیں ہماری توہین کر رہے ہیں، آپ اسلام کی توہین کر رہے ہو، آپ مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہو، آپ ہمارا سارا نظام تباہ کر رہے ہو، ہم چپ بیٹھے رہے ہیں آرام سے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب جو عورت منہ اٹھا کے جاتی ہے عدالت خلا کے پیپر پکڑا دیتی ہے، جج کو خود ڈر نہیں لگتا؟ تیری بیوی اگر کسی جج کے پاس جا کے خلا لے کے بھاگ جائے، کیا کرے گا تو بیٹھ کر؟ ممکن ہے کوئی جج صاحب کہے میں تو صبر کروں گا، تو آپ میں غیرت ختم ہو گئی ہے تو آپ صبر کرو گے، غیرت ہوتی تو آپ صبر نہ کرتے۔ تو یہ جو خلے کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں نا عدالتوں سے، بکریاں رکھ لیں گھر میں، اچھے پیپر ہیں، کاغذ ویسے ہی مہنگا ہو گیا بہت، تو کھلا دیا کریں ان کو۔ 100 میں کوئی ایک آدھ کیس ہوتا ہے جس میں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہے، لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ اس پر کوئی مضبوط بنیادوں پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ اچھا خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کا بیان آیا پہلے سامنے، اس بیان میں محترم نے یونیورسٹیوں میں خطاب کے دوران ارشاد فرمایا کہ ہمیں مذہبی رسومات کی جو قید ہے اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا اس خول سے، ورنہ ہم سائنس میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اسی دوران واٹس ایپ پہ کسی نے آئنسٹائن کے ملفوظات بھیجے، وہ ملفوظات کیا تھے
میں پھر بتا دوں, پتہ نہیں آئنسٹائن نے وہ ارشاد فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے تو بہت غلط کیا. اس فرمودات کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو خدا ہے اس نے اس کائنات کو نیچر کے اصول, کچھ اصول ہیں, ان اصولوں میں جکڑ دیا ہے, اور پھر انہی اصولوں کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اور اس خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اس خدا کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. وہ خدا ان تمام, گویا کہ اس قسم کی سوچ سے وہ بالا تر ہے, اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس مخلوق کو پابند بنائے کہ یوں کرو, یوں کرو, یوں نہیں کرو, ایسے کرو, یہ نماز پڑھو, روزے رکھو. یعنی وہ آئنسٹائن کے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں نا, داڑھی رکھو, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو, عورتیں پردہ کریں, اور یہ سب چیزیں, وہ خدا ان چیزوں سے کیا ہے, بولو بھائی, بالاتر ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ جو یوں نہیں کرے گا تو جہنم میں ڈالوں گا, یوں نہیں کرے گا تو جنت میں ڈالوں گا. اس کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے والا طالب علم, بولو بھائی, لے رہا ہے. ہمارے اپنے بعض ریلیٹیو جو یونیورسٹیوں میں گئے بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے, کھلے عام خدا کا انکار کر رہے ہیں. جتنا پڑھا لکھا ہوگا دین سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے. اسے تکبر کہتے ہیں, تکبر. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبر. عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, انفن فی الماء وسطن فی السماء, ناک پانی میں اور کولے آسمان میں. انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا تو 2-4 ABCD کے لفظ پڑھنے کے بعد, جس میں ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا, ظرف, علم حاصل کرنا بھی اہل ظرف کا کام ہے. اس کی مثال ایسے, جو غریب آدمی ہو, اچانک پیسہ آ جائے تو اگر ظرف بڑا ہے تو وہ اترائے گا نہیں, لیکن اگر ظرف, سینے کا جو ظرف ہے وہ چھوٹا ہے تو اچانک پیسہ پھر ہضم, بولو نا, نہیں ہوتا. شو بازی میں آ جائے گا, اترانے لگے گا, غریبوں کی توہین شروع کر دے گا. لوگ پھر کہتے ہیں اسے دیکھ کے کہ لگتا ہے کہ نیا نیا پیسہ آیا ہے, کہتے ہیں نا, لگتا ہے خاندانی مالدار نہیں ہے, نیا نیا پیسہ آیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے کسی غریب کے پاس اچانک پیسہ آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو اس کا تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے, ایسے ہی کسی کم علم کے پاس اچانک نالج آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو تو وہ بھی اپنی اوقات کو اسی طرح بھول جاتا ہے. تو آج بہت سے لوگ سائنسی ترقی کے نشے میں آ کے خدا کا انکار بھی کر رہے ہیں. کچھ خدا کو تو مان رہے ہیں لیکن مذہب کا انکار کر رہے ہیں, کچھ مذہب کو مان رہے ہیں, مولویوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ مولوی دیکھو نا, وہ ہمارے وزیر سائنس ہر تھوڑے دن بعد, کیونکہ سائنس کے وزیر ہیں نا, سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں, لہذا ان کے فرائض میں یہ چیز داخل ہے کہ ہر 4 دن کے بعد علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان جاری کر دیں. وہ سمجھتے ہیں جب تک بہترین سائنسدان میں کہلا نہیں سکوں گا, جب تک کہ میں علماء اور مذہب کی مخالفت, بولو, نہیں کروں گا. بعض حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اگر مذہب ہمارے لیے اتنا ضروری ہوتا تو گورے کے پاس تو مذہب نہیں ہے, اس نے اتنی ترقی کیوں کر لی. بھائی اگر اسلام ضروری ہوتا تو گورا اسلام کے بغیر اتنی ترقی کیوں کرتا, وہ تو اسلام کے بغیر ہی کہاں تک پہنچ گئے. ان تمام باتوں کا جواب قرآن کی اس آیت میں ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, میں لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. خدا کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس سے ترقی میں اضافہ ہوگا یا نہ کرنے سے ترقی نہیں ہوگی, یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی. خدا کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے احسانات ہیں. جو عبادت نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ احسان فراموش ہے. آپ کا بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے, آپ کی دکان کہتی ہے 24 گھنٹے دکان پہ بیٹھو,
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہارے بوڑھے باپ کے احسانات ہیں, تھوڑا اس کو ٹائم دو, تجارت کا نقصان کر دو, کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ یہ دلائل دیں کہ یار اگر میں باپ کو چھوڑ کے شاپ پہ بیٹھوں گا تو معاشی ترقی کروں گا, یہ دلیل درست ہوگی؟ کہنے والا یہ کہے گا کہ معاشی ترقی ہو یا نہ ہو, ہم آپ کو باپ کی خدمت کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بچپن میں آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے, اب اسے ضرورت ہے اب آپ اس کی خدمت کریں. ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں نا, ان کے دماغ میں سائنس ٹیکنالوجی ایک چیز مسلط ہو گئی ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ. یہ خود بہت بڑی بھول ہے آپ کی, یہ خود بہت بڑی بھول ہے. باپ کو تو ضرورت ہوتی ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آئنسٹائن نے ارشاد فرمایا نا کہ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, وہ ان چیزوں سے کیا ہے, پاک ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ تو انسانوں میں ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کا وہ کام نہ کریں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, تمام جہان والوں سے وہ کیا ہے, بے پرواہ ہے. لیکن اللہ کی ایک صفت ہے, اچھائی پہ وہ خوش ہوتا ہے, برائی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. ان تکفروا, اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر شکر ادا کرو گے تو وہ خوش ہوتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, وہ اپنے بندوں سے ناشکری پہ راضی نہیں ہوتا. کسی کی خدمت بسا اوقات اس لیے کی جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ خدمت سے کیا ہوگا, خوش ہوگا. یہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ میرا بندہ یہ ناشکرا نہیں ہے, مجھے بھولا نہیں ہے. اللہ کے بارے میں ایسی بات دیکھو, کوئی کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے نا, اللہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں, تو یہ اللہ سے پوچھے بغیر کہنا ممکن ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ہے تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا. اللہ سے پوچھے بغیر ایک سائنسدان سے پوچھ کے بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلباء کا حال ہے. اندازہ لگاؤ کہ اس بارے میں رپورٹیں کس کی پیش کر رہے ہیں, سائنسدانوں کی, اگر بالفرض صحیح مان لی جائے. سائنسدان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خدا اپنی عبادت پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ یہ سائنسدان سے تھوڑی پوچھنے کی چیز ہے, یہ تو جو خدا ہے اس سے پوچھنے کی چیز ہے. تو عجیب بدحالی ہے, کھوپڑی, ایسا فتنوں کا دور ہے نا کہ کھوپڑی کے علاوہ ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. تو یاد رکھو, یہ جو دماغ ہے نا, اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا. ایک دفعہ ایک صاحب تھے, وہ بھی اللہ کو مانتے تو تھے وہ, لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, کچھ تو مان ہی نہیں رہے, اللہ کو ہے ہی نہیں. کچھ مان رہے ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر رہے ہیں, کچھ مذہب کو مانتے ہیں, مولویوں کو درمیان سے کیا کر دیتے ہیں, جو مذہب کو جاننے والے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں. بہت تھوڑے بچے کچھ لوگ آ کے آپ کو ایسے کچھ لگیں گے جو تمیز سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن علماء کو نہیں مانتے. پھر ان کا اسلام ایسا ہے کہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جاتا ہوا نظر بولو آ نہیں رہا. وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا, دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا, یعنی یہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھی بزرگ سارے بابے غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, میں کیا ہوں, میں سے. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا
تو میں کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے, پھر ان کو مسلمان کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو یہی جرم تو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا, اس کو تم کافر بولتے ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان بولتے ہو. کس بیس پہ بولتے ہو؟ یہ منافقت کیسی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا بولو نا کلمہ پڑھایا. بھائی کلمہ جس نے اپنے نام کا پڑھایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے, پھر وہ کافر ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. آپ کیوں نہیں بولتے اسلام سے خارج ہے؟ تو یہ تضاد ہے کہ نہیں یہ باتوں میں؟ اور اگر آپ تعویل کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تعویل کرو آپ. پھر دیکھو میرے سامنے اگر کوئی کہے فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے, میں کہوں گا وہ کافر ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے تو میں پھر اس کی بات کی کیا کروں گا؟ تعویل. اور پھر میرے ذمے ہوگا کہ میں تعویل کروں, میں بتاؤں کہ یہ مطلب ہے. آپ ایک طرف کھلے عام بیانات میں کہتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہو میں ان کو مسلمان مانتا ہوں, میں تکفیری نہیں ہوں. تو آپ ان کو کس بیس پہ مسلمان مانتے ہیں؟ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا یہ جھوٹا الزام ہے, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا. اور اس الزام کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے, کیونکہ جو پورا بیان تھا نا اس کو حذف کر کے محترم نے گول گھمایا اس جواب کو. تو آپ اگر کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے تو آپ کے ذمے ہے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے, کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, کیا مطلب ہے پھر اس کا. تو اس وقت آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو تو مانتے ہیں, قرآن و حدیث اور حوالے بہت یاد کیے ہوئے انہوں نے, لیکن جب آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو آپ کو لگے گا 2-4 لوگوں کے علاوہ دنیا میں جنت میں جانے والا کوئی ہے نہیں. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, ایک آدمی نے خواب دیکھا, جہنم میں گیا تو دیکھا دیگیں چل رہی ہیں. جہنم میں گیا تو کیا دیکھا؟ دیگیں پہ دیگیں. حیران ہو گیا یار. جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاجرہ ہے, ادھر دیگیں اور ادھر دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جنت میں گئے ٹوٹل ایک انجینئر ہے, ایک توصیف الرحمان ہے, غامدی صاحب ہیں, اور ایک آدھ اور اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے. کیونکہ ان چاروں کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ بے وقوف تھے. اسلام تو سمجھا ان لوگوں نے. تو فرشتوں نے کہا ٹوٹل کتنے آدمی جنت میں آئے ہیں؟ 3 تو مجھے یاد ہے, چوتھا بھی کوئی شاید دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا, یا ابھی آ جائے گا اگلا ورژن تھوڑے دنوں میں. 4 آدمی ٹوٹل کہاں ہیں؟ جنت میں. کیا دیکھ پگے بھائی ان کے لیے, وہ تو جو وعدے اللہ نے کیے تھے پبلک تو ہو. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا نا, سارے باب غلط اور سارے علماء اور سارے یہ عام مسلمانوں سے, جو یہ اس کا مطلب جماعت المسلمین کی تنظیم مراد نہیں ہے. جماعت المسلمین عامت المسلمین سے جو ہٹے گا, الگ روش پہ چلے گا. حدیث کے الفاظ ہیں شذ فی النار. قیامت کے دن جب سب لوگ مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا, اللہ ان کو الگ سے ہٹا کے جہنم میں ڈالے گا. اللہ ان کو الگ کرے گا. بولے کہ تم تو ان کو صبح شام برا بھلا کہتے تھے, تم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں تھا, تم ان کے ساتھ کس بیس پہ جنت میں جا رہے ہو؟ شذا وہاں بھی الگ کیا جائے گا. شذا کا مطلب وہاں بھی اللہ الگ کر دیں گے. جب یہاں الگ تھلگ تھے تو وہاں بھی کیا ہوگے؟ الگ تھلگی. اور جماعت المسلمین والوں کی عقل کو آپ داد دیجئے کہ انہوں نے اسی حدیث سے نیا فرقہ بنا لیا. حدیث میں تو آ رہا تھا جو مسلمانوں سے ہٹے گا الگ فرقہ بنائے گا یا کوئی الگ بحث چھیڑ دے گا, کوئی الگ ہی روش پہ چلے گا, تو اللہ اس کو وہاں بھی الگ ہی رکھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, عام مسلمانوں سے ہٹے اور اس الگ جماعت کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. اب ہمیں ہٹاوا کہہ رہے ہیں کہ تم جماعت المسلمین سے کیا ہو گئے ہو؟ نکل گئے ہو. مارکیٹ میں دیکھو کیا چل رہا ہے یار, یہ ہے مارکیٹ. اٹ از کالڈ
بولو نا بھائی, مارکیٹ. اور یہ والی مارکیٹ مار پیٹ کے بغیر سیدھی نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ جب تک ڈنڈا نہیں چلائے گی نا, حکومت, پہلے جب اسلامی خلافتیں تھیں تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آتی تھیں, مسلمان حکمران کنٹرول کرتے تھے, اٹھنے نہیں دیتے تھے کسی کو. اب چونکہ حکومت دلچسپی نہیں لیتی, اور شکر ہے نہیں لے رہی, حکومت لے تو پتہ نہیں کس کو آگے لے آئے اور کس کو پیچھے لے جائے, کوئی اور ہی چیز نہ آ جائے آگے. کم از کم ایک کام تو گورنمنٹ کے ذمہ لازم ہے کہ جب تک کوئی ریلائبل ادارے سے عالم نہ بنے, مفتی نہ بنے, اسکالر نہ بنے, اس وقت تک اس کو یوٹیوب پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے. اور علماء کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرے کہ آپ مفتی ہیں, آپ مسائل بتا سکتے ہیں, آپ صرف ہسٹری بتا سکتے ہیں, آپ حدیث کے صحیح اور ضعیف کی بحث کر سکتے ہیں. ہر آدمی اٹھ کے فتویٰ لگا رہی ہے حدیث میری رائے میں صحیح ہے, یہ میری رائے میں ضعیف ہے. علم حدیث پڑھا نہیں ہے, اس پہ تخصص ہوتا ہے, باقاعدہ PhD ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے یہ والا راوی ضعیف ہے. یہ وقت کتابیں چوری کر کر کے نا گوگل پہ لکھا ایک راوی کا نام ضعیف لکھا ہوا آ گیا تو فتویٰ لگا دیا کیا ہے, ضعیف ہے. میری تحقیق ہے یہ کیا ہے, ضعیف ہے. اتنا مشکل علم ہے حدیث کی تحقیق کا, ہر پاگل سے پاگل آدمی محقق بنا ہوا ہے. اور یہ جتنی مذہبی آزادی یہاں ہے نا دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب میں کوئی چینل کھول کے دکھائے اپنا, باقاعدہ پراپر پڑھا ہوا نہ ہو, اور وہ ذرا تحقیقات مارکیٹ میں لا کے دکھائے, فوراً حکومت اریسٹ کرتی ہے. تمہیں کس نے بٹھایا یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟ تو 4 آدمی جنت میں بولو بھائی جائیں گے. یہ بھی ایک طبقہ ہے جس نے اسلام کا ایک مفہوم پیش کیا. بات سے بات چل پڑی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کا بھی ایک کلپ نظر سے گزرا. انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ بار بار لوگ ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہے تو حیا کے خلاف. آج کل لڑکوں میں جو ایک برائی چل پڑی ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, اس کے بارے میں نے بھی بہت عرصہ اس مسئلے پر بیان نہیں کیا, خاموشی اختیار کی ہے, لیکن ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. تو لوگ پھر بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. میں بار بار کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن وہ مفتی نہیں ہے, فتویٰ دینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے, کسی ادارے سے باقاعدہ فتوے کا علم حاصل نہیں کیا. یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جن کو ڈاکٹر صاحب اپنا استاذ مانتے ہیں, انہوں نے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بات بہت مضبوط لہجے میں کہی ہے کہ آپ اس معاملے میں جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بہترین ہے, اس میں اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے اور ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. اس مسئلے میں بھی انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی ہیں, کچھ آیات پیش کی ہیں. لوگ حوالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو اپنی خواہش, اپنی زوجہ اور باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا, باندی نہیں ہو سکتی, اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی بھی راستے سے پورا کرے گا. قرآن کے صاف الفاظ ہیں, یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو بھائی توڑنے والے ہیں. بالکل حرام ہے اسلام میں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح حدیث ہے, یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی. صحت مند تھے نا, تو عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں. فنہانا, آپ نے ہمیں اس کی اجازت بولو نہیں دی. اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا؟ بولو کیا ہو گیا بھائی, خیال آتا اپنے آپ کو؟ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس بیوی سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ
نہیں ہے. تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل, ہمیں اجازت دیتے ہم کوئی چیز کھا لیں. آپ نے فرمایا نہ, بلکہ کیا فرمایا, تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. کیا مطلب؟ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے, اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. یہ قدرت نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑھے. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جس کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لیے؟ کہ بھائی نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں؟ تو مشکل آپ نے بنایا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں, کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں, بالکل نہ جائیں, وہ بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا, اپنے آپ کو بچا لینا, یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ انتظام کر دے. اس وقت تک روکو اپنے آپ کو, صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ, اتنی واضح آیت ہے, نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, اس سے نظر جھک جائے گی, شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اور ایک روایت میں فإنہ لہ آگے ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم, جس میں روزوں کی, جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں, کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم, کثرت سے روزے رکھے. یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں, یہ اللہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا, تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں, لاکھوں فقہا, تو کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی. آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفٹ کرائی جائے, کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی, لیکن جو حنبلی علماء ہیں, امام احمد ابن حنبل ایک ایسے فقیہ ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں. یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے. تو فقہ حنبلی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتویٰ کس قول پر ہے, تو فقہ حنبلی میں فتویٰ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے. اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید میں 5ویں پارے کا آپ پہلا رکوع پڑھیں. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں. وہ کسی کی باندی سے, اب باندیاں نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے, کیونکہ باندی, کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی, لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا, یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم, جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے,
کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندھی سے نکاح کر لے. اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں, نکاح کی جو مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں, لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے؟ عورت کے لیے. تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے, پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے, وہ بولو کم کر دے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا, آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو, بہت کم معیار. ایک تو غلام باندھی اس زمانے میں بہت پس سمجھی جاتی تھی, دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی, خدمت اپنے مولا کی کرے گی, وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا, مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو, نہ جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا, صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, غلام پیدا ہو رہا ہے, لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے, وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا. اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے, سب دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں. رہا یہ مسئلہ, اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو, رشتہ مل جائے, تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. رشتہ مل جائے پھر آپ کہیں مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, تو یہ غلط ہے, غلط ہے. پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں. اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو. اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی, ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا, فرمایا زوجتک ہا, تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا, بما معک من القرآن, جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا, بس ہو گیا نکاح, چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے, بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل, آپ کی ڈیفینس میں شادی ہو گئی, آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے, اور ہال وال جو بک کرایا تو سارے زکوٰۃ کے پیسوں سے تھا. حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفینس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی, آپ نے اس کو بٹھایا, بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے. یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکوٰۃ میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ویسے زکوٰۃ تھوڑے دن کی ہوتی نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو, یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا
جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا, اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ اس غربت میں راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ دو وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں. یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو, کچھ بھی نہ ہو, انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں ایک غریب سے, لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے, محنت مزدوری کریں گے, تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے, نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا, کچھ نہ کچھ تو ایک دو ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے, تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد. یکن شد دو شد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو, ہمیشہ رہے وہ, نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا, نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے, 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا, تو اب 2 آدمیوں کی 2 وقت کی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو 3 کا انتظام کرا دیں گے. 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے. لوگ کم بخت اپنی وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں, جیب بٹوے میں کتنے, یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں دی ہے, یہ کمانے کا ذریعہ ہے, دماغ دی ہے, کھوپڑی دی ہے, بیٹھو پلان بناؤ, 10 طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے. وہ بٹوا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں. نبی نے جو 9 بیویاں رکھی ہیں اسی غربت میں, اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے, گھر میں روٹی نہیں ملے گی. جیسے یہ توکل پہ چلیں گے ہم بھی توکل پہ چلیں گے. اور جب امہات المومنین نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت ہے, تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی غربت میں میرے ساتھ راضی ہو تو ٹھیک ہے, اگر راضی نہیں ہو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور نہیں کیا اپنے ساتھ رہنے پر. آؤ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور جاؤ عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرو. تو بہت کلیئر کیا ہے نا معاملے کو. تو آپ کی غربت کی وجہ سے سامنے والی پارٹی آپ کو ریجیکٹ کر دے اس کو حق ہے, لیکن اگر آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور وہی رشتہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں نکاح کی طاقت نہیں ہے اور پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں, ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کے جو بیہودہ حرکتیں ان کی طرف جاتے ہیں, یہ قیامت کے دن کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. بھائی آپ غریب لڑکی سے کرو, جھگیوں میں جاؤ وہاں کرو نکاح. یہ آپ نے دنیا کو چونکہ مسافر خانہ نہیں سمجھا, تو ہر آدمی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے بچے ہو گئے اگر جیب میں پیسے نہ ہو پڑھانے کے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے اور کیا کریں گے. کیا ہے اس میں ٹماٹر, یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے کیا؟ نہیں تو اتنے بچے ہمارے ٹماٹر بیچیں گے. وہ بھائی جان دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں صدر زرداری بھی قبر میں جائے گا, مسلم لیگی بھی قبر میں جائیں گے, مریں گے سالے, سب نے مرنا ہے. وہ فرعون کہاں گیا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا؟ جنرل مشرف بھی بیمار پڑے ہوئے, تھوڑے دنوں میں اطلاع آ جائے گی, سب کی آئے گی. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میری بھی آئے گی آپ کی بھی آئے گی. اس کو اتنا مسلط کر لیا کھوپڑی کے اوپر. یہ دنیا کی محبت ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اس کو ایجوکیشن یا ترقی نہیں کہتے, یہ دنیا مردار سے عشق ہے, اور اس عشق کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے, دماغ کا سکون چھین لیتا ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو, اچھے سے اچھا بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا کوئی بات نہیں, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیسی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا, ہم کو انگریز تھوڑی ہے بھائی. کیسی مثالیں دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پچھلی امتوں کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی, تو
تو ایک شخص جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے، مسکین، غریب، پراگندہ بال، تو ماں نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں. حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی، بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دینا. دوسرا بڑی عالی شان سواری میں گزرا، کوئی پیپلز پارٹی میں بڑے عہدے پر ہوگا اس زمانے میں، بڑی عالی شان سواری اور بڑا جاہو جلال کے ساتھ ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. آج مائیں کہتی ہے نا ایسا بن جائے ایسا نہ بنے. بچے نے ماں کی گود میں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مجھے ایسا نہ بنانا. حدیث میں آتا ہے یہ جو جاہو جلال کے ساتھ گزر رہا تھا خدا کا باغی اور اس کا نافرمان تھا، اور وہ اللہ کا فرما بردار تھا جو پہلا والا. دیکھو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے نا، وہ غربت کے تانے دیے ہیں. وہی تانے آج آپ غریبوں کو دے رہے ہو کہ اتنے بچے ہو گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے. فرعون اسی وجہ سے تو برباد ہو گیا. وہ کہہ رہے کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، اے لوگوں میرے پاس باغات ہیں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، اور یہ موسیٰ تو مسکین ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اس کے پاس. تم اس کو فالو کرو گے، مجھے فالو کرو گے. لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم. ولا یکاد یبین، اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے، مجھے بولنا بھی آتا ہے. یہ فرعون مقابلہ کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی، موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے، کیا ویلیو ہے. جب قرآن پڑھو نا خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے؟ موسیٰ. اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں کہ غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا، بچاتے پھر رہے ہیں. بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے. غربت کا عالم دیکھو. ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ، اور کوئی آپشن نہیں تھا. کتنا بڑا مہر نا، ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی بات نہیں 10 سال بکریاں چرائیں گے. جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت، وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے. وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی. بچے ٹماٹر بیچے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڑھی دے کے ٹماٹر بکواؤ، ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو، اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی مسکین تھے بھائی. ایک صاحب کا فون آیا میرے 4 بچے ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، پھر بیوی کو حمل ٹھہر گیا، ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو، کہاں سے خرچے پورے کرو گے. میں نے کہا 4 بچے زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب بھی پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب جب پیدا ہوا تھا نا بچہ تو دودھ اس لیے پیدا ہوا تھا، اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ دودھ. ایسا دودھ اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، آج تک کوئی سائنٹسٹ کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. میں نے کہا خدا نے بتا دیا ہے کہ بچے پیدا میں کرتا ہوں، تم نہیں کرتے. ان کی ضرورتوں سے میں واقف ہوں، تم بعد میں واقف ہوتے ہو، اور ان کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. میں نے پھر لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو. اس نے کہا یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے، ایک دن کا حمل بھی گرانا سوائے 2-4 ملکوں کے. پوری دنیا میں کیا ہے بولو؟ اللیگل ہے، ایک دن کا حمل بھی. اور لندن میں انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی اگر زنا سے حاملہ ہو جائے وہ بھی حمل نہیں گرا سکتی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. کسی بچی سے جبرن زنا ہوا یو کے میں اگر، اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال، پریگننٹ ہو گئی، یو کے کا لا یہ ہے کہ وہ پریگننسی ضائع
بولتے کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ جب ایک جان جسم میں اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. کروڑوں جرثوموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. بات پہ اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ چیزیں ختم. غربت دیکھو قرآن میں کتنا اللہ نے ارشاد فرمایا, ابسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے. اللہ غریب رکھنا چاہے گا, ایک بچے میں بھی آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا. رزق میں برکت دینا چاہے گا تو درجنوں میں بھی اللہ. ہم نے بہت سے دیکھے ہیں غریب تھے, ان کے اولادیں ہوئی, سب اولادیں پڑھ لکھ کے, کوئی شپ پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کما بھی رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب دماغ میں چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں. خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. کہاں سے آج تو ساری باتیں بکھری بھی ہو رہی ہیں, بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی. پروفیسر صاحب کا ایک بیان آیا تھا, تو میرا خیال ہے وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے تو نماز کے بعد 10 منٹ اس ٹاپک کو ہم مکمل کر لیں گے, 5 سے 10 منٹ, تاکہ ایک بات کسی ٹھکانے پہ جا کے لگے نا. ورنہ ہاں وہ والی بات بھی کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کا ایک بیان آیا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا, تو اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ باقی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے بولیٹن میں آپ سے ملاقات کریں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. چلو بھائی اسپیڈ مارو یار. دوسرا کہاں ہے نکاح, دوسرا فارم. اچھا بھائی, محمد شہیر نام ہے نا آپ کا, اور محمد دلہن کا نام ماہ نور اکرم, محمد اکرم. اور دلہن کے وکیل کون ہے؟ دلہن کے وکیل سلمان بیگ صاحب کہاں ہیں؟ سلمان بیگ صاحب نہیں ہیں؟ آپ ہیں سلمان بیگ؟ اچھا, دوسری دلہن کا نام ہے فریحہ بنت محمد افتخار, اور دولہا محمد کلیم. آپ ہیں ماشاء اللہ. تھوڑا سا یوں ہو جائے نا, ایک ترتیب سے بیٹھیں. اور آپ کی جو دلہن ہے ان کے وکیل کا نام محمد سلیم شمشاد علی. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں فریحہ بنت محمد افتخار کا نکاح محمد کلیم ول محمد نعیم سے 25,000 مہر کے عوض میں کروں, اجازت ہے؟ ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. ان کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ وہیں سے اجازت پارسل کرتے ہیں بس. اچھا بھائی, ابے وکیل کدھر گئے؟ سلمان بیگ صاحب کہاں ہیں؟ وہیں سے اجازت پارسل کریں. آپ ہے نا ماہ نور اکرم بنت محمد اکرم کا نکاح میں 2 لاکھ روپے مہر کے عوض میں محمد شہیر ول محمد ظہیر نوری کرا دوں, اجازت ہے؟ بس. اور کون ہے؟ کوئی بات نہیں, فارم آتا رہے گا. آپ دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ فارم تو سگنیچر ہوتے رہیں گے بعد میں. آپ ہیں؟ کیا نام ہے دلہن کا؟ زحا دعا خالد بنتے خالد انجم. تو آپ نے مجھے اجازت, مہر کتنا طے ہوا ہے؟ 50,000. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں دعا خالد کا نکاح ان سے کراؤں. یہ جو دولہا بیٹھے ہوئے, اجازت ہے نا؟ بس صحیح ہوگا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. محمد شہیر، میں نے آپ کا نکاح 2 لاکھ روپے کے عوض میں ماہنور اکرم بنت محمد اکرم سے کیا، قبول ہے؟ جزاک اللہ جی. اچھا بھائی محمد کلیم صاحب، محمد کلیم بل محمد نعیم، میں نے 25,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح فریحہ بنت محمد افتخار سے کیا، قبول کیا؟ زور سے ہوتا ہے تھوڑا سا. جزاک اللہ جی. اچھا بھائی طلحہ اورنگزیب بل محمد، یہ میں طلحہ لکھا ہوا ہے، اس کو طاہا کر دینا بھائی. طاہا اورنگزیب بل محمد اورنگزیب، میں نے 25,000 روپے سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہے یار. اچھا 50,000 سکہ رائج الوقت، سکے تو ختم ہو گئے اب، پرانے زمانے کا ہے. چلو خیر ہے، 50,000 روپے سکہ رائج الوقت کے مطابق میں نے آپ کا نکاح، یہ کہاں گئی، ہاں دعا خالد بنت خالد انجم سے کیا. انجم ہی ہے نا، بنت خالد انجم، دعا خالد بنت خالد انجم سے میں نے آپ کا نکاح کیا، قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تینوں جوڑوں کو سلامت رکھے محبت کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان تینوں جوڑوں کو محبت الفت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اس نکاح کی برکتیں ان تینوں کو کامل طور پہ نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شیطان کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے خاندانوں کی بھی آپس کے اختلاف و انتشار سے اور شیطان کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں ان کے خاندانوں کو کامل طور پہ نصیب فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ تینوں کو. اچھا گلے ویلے اگر ملنا ہو تو اس طرف جائیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا احتیاط کریں. کرونا بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلا ہوا ہے تو تھوڑا ڈسٹینس رکھیں تو اچھا ہی ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ اس میں. اچھا بھائی ہم وہ اپنا ٹاپک مکمل کرتے ہیں. ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ میرا مقصد ہرگز ان کی ذرا سی بھی توہین میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے، یہ تو علمی اختلافات تو ہوتے ہیں نا، علماء میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اختلافات کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک ہی چیز پہ ہمیشہ جمع ہو جائیں. اختلافات چلتے رہیں گے. تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی سے اختلاف کرنا اس کی گویا توہین ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو مجھے چونکہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بیان دیا اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں جائز تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہے، لیکن لوگ اس کا غلط مطلب لے سکتے ہیں. ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، یہ اس کو تو موقع چاہیے، تو وہ غلط مطلب لے سکتے ہیں اس کا. تو اس لیے اسلام میں اس عمل کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور میں جلدی ان دلائل کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے 29ویں پارے میں بھی ہے، 28 اس میں قد افلح المؤمنون جو سورہ مومنون ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا زوجہ کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے فاولئک ھم العادون. اور اس میں الفاظ دیکھو فمن ابتغى وراء ذلک. ذالک جو ہے نا یہ بلاغت ہے. ذالک اس میں اشارہ ہے، جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت کہا جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیوی ہے نا، بیوی کے یہ والا آپشن، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. کوئی اشارہ کر دیا. اس میں اور بلاغت ہے کہ یہ اسی میں بند ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے باقی تمام دروازے بند. وراء ذلک اللہ نے فرمایا یہ جو راستہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ اشارہ کر دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو بہت زیادہ غلو ہے اس آیت میں، مبالغہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمام راستے اس کے علاوہ بند ہیں. دوسرا قرآن میں سورہ نور کی جو آیتیں ہیں
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو نکاح نہیں پاتے, موجود نہیں پاتے نکاح, انہیں چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں. وہ یہاں بھی ہے. اور نکاح موجود نہ پانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے حساب سے آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری آیت 5ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں, اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. تو اب باندیاں تو نہیں ہیں, مطلب قرآن کا حاصل یہ ہے کہ اپنا معیار نکاح میں گرا دے, نقصان کرے اپنا, کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی دوسرے راستے ان کو اختیار نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے, اپنا معیار آپ گرائیں. آپ کو دوسرے راستوں, ہینڈ پریکٹس اور اس جیسے بے حیائی کی آپ کو اجازت, نہ زنا کی طرف نہ کسی اور راستے کی طرف جانے کی اجازت ہے. یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ نکاح کا معیار آپ کو گرانا پڑے گا اپنا. اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا تو اسٹینڈرڈ ہے, تو بھائی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, تو اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, اچھے سے اچھے کی تلاش کریں لیکن برائی سے تو اچھا ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنے آپ خواہش پوری کرتا ہوں, ایک روایت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تو باندھی رکھ لیتا, یہ تیرے لیے زیادہ بہتر. تو یہ تیسری دلیل ہو گئی. چوتھی دلیل صحیح حدیث ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہم سفر میں ہوتے تھے, بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی, ظاہر زنا میں پڑنے کا خطرہ تھا. تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں, ختم. کوئی ایسی دوا کھائیں, کچھ بھی کر لیں, آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے. تو لو اجازنا لختصینا, حدیث کے الفاظ ہے, اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے, لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی. اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں, اتنی شدید ٹینشن میں بھی. اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرا سا تو اشارہ ملتا نا, صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھائی اپنے آپ کو خسی کرنے کے پر آ گئے ہو, اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے. اس کی پرمیشن کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نبی نے وہاں کیا فرمایا صحابی کو, نہانا عن التبتل, نبی نے فرمایا نکاح سے دور بھاگنے سے منع کیا. تو فرمایا نا 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 تزوج الودود الولود, فرمایا یہ اللہ نے خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کی طرف کیا ہو جاؤ, مجبور ہو جاؤ. یہ کتنے دلائل ہو گئے, بولو نا بھائی, 4 دلائل ہو گئے. اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ بولنے کے لیے, میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں. اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں, ہم یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر, یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے, مینٹلی بھی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں, اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو آتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ایکچولی ابھی ایجوکیشن, ایکچولی ابھی یہ, فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے. فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں, غلط ہیں. اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پہ یہ شہوت, تو میرا خیال ہے کوئی 70 سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے. تو قدرت کا ایک نظام ہے, قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے, ان کو گھر ملے گا. اگر مجھ زنی کی اجازت دے دی جائے, مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے, بہت معذرت, مجبوری ہے. اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکاح میں کیا کریں گے, تاخیر. نقصان کس کا ہوگا, لڑکیوں کا. لڑکیاں بھی پھر ہینڈ پریکٹس کریں گی, جو کہ کر رہی ہیں, وہ بھی مجبور ہوں گی. تو اسلام نے آپ پر, اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کی ہے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہے نکاح, بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا, عورت کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں, اس کا گھر بسے گا. تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے, بھائی ایجوکیشن کا ہے بھی تو تعلیم ہے بھی تو ایکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا, بیڑا غرق ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں, ہم بھی حاصل کریں, تو بات یہ کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی, اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, نیچر کا متبادل نہیں ہے. جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہرحال پورا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے,
آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا؟ ہے بھائی؟ یا کوئی ڈاکٹر یہ فتویٰ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا؟ کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑے گا, کھانا پڑے گا آپ کو, ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا. تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے اسی طرح عورت, اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو, اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے, کیونکہ وہ سارے ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مرد سے, اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں ہے. ہاں ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مستحب ہو. تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں, بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار چلو بڑی سے بچ گیا, لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا. کوئی اگر ہیروئن کا عادی ہے, ہم اسے ہیروئن چھڑوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا, اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا, لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے, اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے بھاگے وہاں سے بس, اور وہ کس کی طرف لپکے؟ نکاح کی طرف لپکے, معیار اپنا گرائے, اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کثرت سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا, یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے. یہ بھی 100% غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی, اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لے نا پھر بھی زنا کی طرف لپکے, بلکہ اور زیادہ لپکے گا, کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا, نفس کی خواہش, یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے, جو نہیں روکتے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے, یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو. جو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں, اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں. تو زنا سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام تھے, ان کو عورت نے دعوت دی زنا کی, وہ بھاگے ہیں, بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے. تو اصل حل اس کا یہ ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لت, اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا. نا 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 نا, جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے پھر یہ عمل. اس کو ایسی حس اس کی بڑھ جاتی ہے اور ٹھڑک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. وہ 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ توڑے گا وہ. تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا. نا 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 نا, میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں, وہ کیا کچھ, ایک صاحب کی 2 بیوی. اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں, جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک صاحب, میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے نا وہ کیا تھا, آپ حیران ہوں گے. یہ 1999 میں سوال آیا, ایک آدمی کی 2 بیویاں, اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی, یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, تسکین کر لیتا ہوں, برائی سے بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے, اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا, ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی, دوسری 2 بیویاں اس کی, کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی.
تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں, 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, اس نے سوال بھیجا. تو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا, پھر بھی نہیں رکا, اور پھر بھی یہ عمل کیا, اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں, تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی حماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کرے. اور میرا مقصد آپ کو کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو. وہ سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں, کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ. کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا, بد نظری کی طرف بھی, اور پھر یہ بڑھتا رہا, پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے. یہ میرا ایم ہے, میرا عزم ہے. اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے. تو پہلے تو کیا کرنا ہے, پکا عزم کرنا ہے. اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا, تو اپنا ٹھکانہ وہاں سے کیا کر لو, چینج کر لو. رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو. کوئی اپنے سرہانے کتاب رکھی جائے. جو نوجوان خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں میں, اپنے سرہانے کیا رکھیں, کوئی دلچسپ کتاب رکھیں. بستر پہ جیسے ہی لیٹے, جو معمولات ہیں نا آیت الکرسی پڑھنا, دعائیں پڑھنا, بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں وہ, تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف چلی جائے. تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے, آپ سو جائیں گے. کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں, ماہر نفسیات کو, لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے, کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں. ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں, ڈپریشن کا علاج ہے. اور بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں, وہ علاج وقتی ہے. جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اب یہ بے وقوفی ہے نا کہ سٹے لگا کے ڈپریشن کا علاج, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں ڈپریشن. تو ماہر نفسیات بھی الو سب کچھ سب کو نہیں پتا ہوتا. تو ماہر نفسیات سے بولیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی, آپ کے باقی افلاطونیاں بقراتیاں اپنے پاس رکھو, آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے. تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا, ایسے ٹوٹکے بتائے گا, ایسی تدبیریں بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کام, دعا بھی مانگنی ہے. کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو, جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے. 2 روزے, 3 روزے, یا 1 روزہ, یا 1 ہفتے کا روزہ, یہ سزا دینی ہے اپنے آپ کو. وہ ہر آدمی کا کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. صدقہ بھی کرنا ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ, یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا, تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے, بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان کو حضرت مظلوم نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے, کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا, تو پھٹا چلتا رہے گا قیامت تک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے.
صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھے, کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا بھوکا پیاسا رکھے تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا, آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول لگتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے. تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے, تو روزہ رکھ کے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ. تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. اس کا پھر نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی, آپ نے اپنے قوائف پورے کر دیے. اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کا معمول بناؤ. جب آپ صبح جاگنگ کرو گے, شام کو جم جاؤ گے, تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں اور جناب طاقت آ رہی ہے, تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود, کہ یار میں ایک طرف اتنا اپنی باڈی کا خیال کر رہا ہوں, اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. اب میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائز چیزوں میں ہو رہی ہے. تو یہ لاشعوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹو سوچ اس کی خود بخود, بولتے کیوں نہیں بھائی, کبھی کسی ہیروئنچی کو جم جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ وہ نہیں جاتا, کہتا ہے ابے جاؤ, باڈی کی ایسی کی تیسی, مزہ تو آ رہا ہے نا چھٹا لگانے میں. تو جو جم جائے گا وہ ہیروئن نہیں پیے گا, جو ہیروئن پیے گا وہ جم نہیں جائے گا. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں, اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیاوی فائدے کیا ہیں وہ پھر کبھی اس انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے, اخروی فائدے تو ہیں ہی بہرحال. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا, یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں, لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر. ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نہیں بھائی اب تو ڈاکٹر فلاں نے بھی کہہ دیا تو فلاں ڈاکٹر نے بھی. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے, وہ بچتا تھا ان چیزوں سے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں کر لو, کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میڈیکلی بھی نقصان ہے, حقیقت ہے, یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے, اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن وہ بیچارے نکاح کے قابل رہے نہیں. وہ کہنے ما لنا فی بناتک من حق, اے لوط ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ لڑکوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں دلچسپی ختم. اب میڈیکلی تو سب کچھ صحیح ہے, آئرن بھی صحیح ہے اور جناب پوٹاشیم میگنیشیم سب کچھ صحیح ہے, تو باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس, اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے, وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. اور پاک دامنی والی زندگی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد, میں تو کہتا ہوں لڑکا بالغ ہو, ماں باپ کو چاہیے فوراً شادی کر دو اس کی, اس طرف اس کو آنے ہی نہ دو. اور اس کے غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس نوجوان نے دوسروں سے نہ سنا ہو یا بر وقت شادی ہو گئی ہو, وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا, اس کا کبھی دماغ جائے گا ہی نہیں. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اچھا چلو بس کافی ہو گیا. تقوی والے علماء مشائخ ہیں کہ دین میں نہیں پھیلے گا, دین میڈیا سے نہیں پھیلے گا یا تقوی میڈیا سے نہیں پھیلے گا, یہ بات درست ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں تقوی والے علماء مشائخ کہتے ہیں کہ دین میڈیا سے نہیں پھیلے گا. دین کس چیز سے پھیلے گا؟ دین کی محنت سے پھیلے گا. تو محنت کس طرح سے ہوگی؟ یا تو آپ لوگوں کے گھر جائیں گے یا اپنی بات یہاں بیٹھ کے پہنچائیں گے, تو وہ سب طرح سے پھیلے گا. تو یہ نہیں ایک ایسا دعویٰ ہے جو سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور تقوی والے علماء جو میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ بھی تقوی والے ہی علماء ہیں بھائی, ان کو کیوں بلا وجہ بیچاروں کو غیر متقی قرار دے رہے ہو؟ اگر ڈاکٹر صاحب گھر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے اور میڈیا پہ نہ آتے تو ہوتے مسلمان. ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے کیوں نکالا ہے؟ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا, ان کو پتا تھا جو میڈیا کا جو استعمال انہوں نے کیا ہے نا, اس سے تو کچھ وقت میں آدھا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا. تو وہ میڈیا کی طاقت غیر مسلم سمجھتا ہے, ہم نہیں سمجھ رہے. غیر مسلم کو پتا ہے کہ میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. مفتی صاحب مسجد حاضہ میں نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد آمین تیز آواز میں بولتے ہیں. شافی مسلک کے لوگ ہمارے یہاں بہت ہیں تو وہ تیز آواز میں بولتے ہیں, بولنے دو, ان کا فقہ ہے, ٹھیک ہے. دونوں باتیں ہیں. حدیث میں تیز آواز کا بھی ذکر ملتا ہے, آہستہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے, اس لیے فقہاء کا اختلاف ہے. تو کوئی کسی بھی رائے کو فالو کر سکتا ہے. ہماری مسجد میں شافی مسلک کے لوگ بھی ہیں اور کچھ اہل حدیث بھی آتے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں,
تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب, ہندوؤں کا بروز قیامت کیا ہوگا؟ کیا سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. ابھی ایک ہندو پنڈت تھے یوٹیوب فیس بک پہ, ان کا کلپ میں نے سنا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں ہیں, وہ میجر لاہور میں, ان کو بھی میں نے وہ کلپ بھیجا. اس میں کسی نے ہندو پنڈت سے سوال کیا تھا کہ ہم تو بھگوان کے سامنے صبح 4 روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں, شام کو وہ 4 کی 4 ہی ہوتی ہیں, تو بھگوان صاحب کھاتے پیتے تو ہے نہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھگوان تو خوش کیوں ہو رہے ہیں جب روٹی رکھی ہے؟ تو محترم نے جواب یہ دیا کہ میں اس وقت اس کا جواب دوں گا صرف ان لوگوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی خاندانی جواب مارکیٹ میں آ رہا ہے, کیونکہ یہ سائنسدانوں ہی کی سمجھ میں آئے گا, ہم جیسے دیسی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے فوراً اس فیس بک کے اس کو میں نے کہا یار دیکھو یار کوئی نئی ریسرچ آئی ہے. تو میں نے پھر وہ ہمارے بے تکلف دوستوں کو کہا کہ بھگوان کے کھانے کے بارے میں رپورٹ ٹھیک ہے نا, زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو طالب علم ہے, صرف ان سے بار بار 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے, تو ہم نے کہا کوئی بہت ہی زبردست مسئلہ حل کیا ہوگا. آئنسٹائن سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں فوراً فون ملاتا کہ آپ تشریف لے آئیں اس مجمع میں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پھول ہے اس کی ہم نے خوشبو سونگھی, پھول میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی, یہ ویسے کا ویسے ہی. تو ایسے ہی بھگوان جو روٹی کی خوشبو ہے نا وہ بھگوان حاصل کرتے ہیں, روٹی نہیں, روٹی ویسے کی. تو آپ کی روٹی پہنچ گئی, تو اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو پڑھنے والے ماہرین ہیں نا, یہ خصوصی خطاب ان سے تھا. بھگوان یا خدا یا گاڈ یہ دنیا اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے, یہ جس کو ہم عہدے سے تعبیر کر لیں اگر, اس میں جو اصل خدا ہے اس کی بہت بڑی توہین ہے. جو خدا ہے جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے, اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو, پھر ان کو روٹیاں بھی کھلاتے ہو. اگر یہ روٹی کے محتاج ہیں تو یہ تو ویسے ہی بھگوان نہیں ہے. پھر روٹی, اور اصل میں تو ہم تو پھر بھی اس بھگوان سے, ان کے بنے ہوئے بھگوانوں سے اچھے ہیں کہ ہم تو روٹی کھا تو لیتے ہیں, پھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے وہ تو اس روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو روٹی رکھی ہوئی ہے, تو وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں, بولو بھائی ادھر توجہ, وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہم نے پھول سونگا, ویسے کا ویسے ہی ہے, یہ تو سونگ بھی نہیں رہا, روٹی تو وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہے. ارے جیسے کسی کو خوشبو پکڑاؤ فوراً ناک کے قریب لے کے سونگے گا تو نا. آپ کا بھگوان اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اتنی عقیدت محبت میں خون پسینے کی کمائی سے روٹی لا کے رکھ دی تو اٹھا کے کم از کم سونگ کے ہی واپس کر دو. تو میرے بھائی اس پہ غضب کس کو آتا ہے؟ جس نے بنایا اس کو بھول گئے اور انہی پتھر کے بنائے ہوئوں کو اس کے ساتھ شریک کر دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں, جو حقیقی معبود ہے. شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. مفتی صاحب آج کل اتنے مسلک ہیں, اتنے فرقے ہیں, ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم کون سے فرقے کو فالو کر رہے ہیں؟ پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, نماز پڑھو 5 ٹائم, اور ہمارا جو فقہ جو اسلامی قانون مدون ہوا ہے, حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ سے 4 فقہائے ہمارے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, انہی چاروں کو امت فالو کرتے آ رہی ہے. انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. اگر قرآن و سنت کے نام پہ ہر آدمی کی تحقیق کو فالو کرو گے تو پھر وہ 4 آدمیوں والا حساب کتاب ہو جائے گا. آپ کو سارے غلط نظر آئیں گے اور 4 آدمی آپ کو جنت میں درائیں گے. اور یہ 4 تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ چاروں بھی ایک دوسرے کو نہیں مانتے کہ آپ بھی صحیح ہیں. ان چاروں کے آپس میں بھی کیا ہیں؟
وہ جو 4 آدمی جنت میں جانے والے ان کی بات کر رہا ہوں, یہ 4 فقہا کی بات نہیں کر رہا جن کو دال چاول کھا رہے تھے نا جنت میں جا کے. ابھی تو کھلائے تھے میں نے دال چاول یار. ان میں 3 تو یاد ہیں, ایک کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, یہ آ جائے گا بعد میں کبھی. نہیں, غامدی صاحب ہو گئے, انجینئر صاحب ہو گئے, توصیف الرحمان راشدی صاحب ہو گئے. ہاں, جماعت المسلمین, ان میں بھی چند ایک لوگ ہیں. یہ تو پورا ایک فرقہ ہے نا. تو چلو تھوڑے زیادہ ہو گئے, ہو سکتا ہے دال چاول کے ساتھ پیاز ٹماٹر بھی مل جائے آپ کو. تو کوئی بھی ایسا فرقہ جو اپنے علاوہ ساری دنیا کو بیوقوف سمجھ رہا ہے اور آپ کی ان کی اسپیچز سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. امت من حیث الامہ جنت میں جائے گی. نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی 100 میں سے 80 صفیں ہوں گی. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے نا, ان میں 80 کس کی ہوں گی, جنتیوں میں 80 کس کی ہوں گی. اتنی بڑی امت جنت میں جائے گی. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ ہول سیل کے حساب سے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. مفتی صاحب, اگر کسی شخص کو دینی مسائل میں کسی مفتی سے رجوع کرنا ہو لیکن کوئی مفتی نہ مل رہا ہو تو آرڈر پہ بنا لیں. آج کل مفتی بننے میں خود بن جائیں, ایک چینل بنائیں, بن جائیں. بھائی مفتی نہیں مل رہا تو تلاش کریں, ڈاکٹر نہیں مل رہا ہو تو کیا کرتے ہو, تلاش کرتے ہو نا. اتنے سارے مدارس ہیں, دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, بنوریہ ہے, جامعۃ الرشید ہے, یہ تو کراچی کے ہیں. اور آپ کراچی سے باہر جاؤ گے حیدرآباد میں بھی ہیں, پھر ملتان میں خیر المدارس ہے, اور لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے, پشاور میں کیا نام ہے, پشاور کے مدرسے کا بڑا مشہور نام ہے, ذہن سے نکل گیا, مدرسہ حقانی ہے پشاور میں. بڑے بڑے مدارس ہیں بھائی, پورے پورے ادارے چل رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ مفتی نہیں مل رہا سمجھ سے بالا تر ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی جس مجلس میں موجود ہوں حضرت جبریل ان کی شکل میں آئے ہوں؟ جی ایسے. حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, دل سے دعا ہے, ان کو کرونا ہوا ہے. حضرت مولانا مظہر صاحب کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہے, ان کے لیے خاص طور پہ دل سے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بہت سے علماء ہمارے اس بیماری وبا میں چلے گئے. کل کسی نے میسج کیا ہوا تھا کہ میرے والدین کو اس منحوس وائرس سے انتقال کر چکے ہیں, کسی نے میسج کیا تھا, تو ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. تو دیکھو, بیماری کو یا وائرس کو اس طرح سے منحوس کہنا یا بیماریوں کو منحوس کہنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو وبائیں پھیلتی ہیں اس میں جو صبر کرے گا تو اس میں موت پہ اللہ شہادت کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو کیونکہ نبی نے فرمایا کہ میری امت کے شہداء تو پھر بہت تھوڑے ہیں, تو اللہ ان کی تعداد اسی طرح سے بڑھائے گا. تو اگر کرونا سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ مبارک موت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج جس کو بھی کرونا ہوتا ہے چھپاتا ہے. وہ میں نے بیان کیا تھا نا, تو اس میں نے بتایا تھا کہ مجھے کرونا ہے, ابھی نہیں ہے, گھبرائے نہیں. تو میں نے اسی وجہ سے بتایا, اور مجھے 2 دن میری طبیعت بہت خراب رہی ہے, اور ایسی یعنی بالکل ایک ایب نارملٹی والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو عام فیور میں نہیں ہوتی. فیور ہوتا ہی نہیں مجھے الحمدللہ, میں تو بہت نزلہ زکام کھانسی وانسی سب ہضم ہو جاتے ہیں میرے آرام سے, مجھے فیور نہیں ہوتا. میں بہت شدید سردی میں, جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں, شدید ترین سردی میں بھی میں الحمدللہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں, تو مجھے الحمدللہ بیمار نہیں ہوتا. اچھا, یہ زیادہ بڑے فنٹر گیری بھی ٹھیک نہیں ہے. کراچی میں بعض دنوں میں بہت سخت سردی پڑتی ہے. کراچی لاہور کی سردی کی بات کر رہا ہوں, یہ ہم برداشت کر لیتے ہیں. میں اسلام آباد چلا گیا سردیوں میں, تو میں نے فریش ہونے کے لیے آدمی نہاتا ہے, تو میں نے ساتھیوں سے کہا میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے. انہوں نے کہا پانی گرم کر لیں. میں نے کہا ابے گرم پانی ہے, تب ہم تو ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں. اب اسلام آباد کی سردی اور پانی اوپر ٹینکی تھی, وہ برف جیسا ٹھنڈا پانی اور سردی بھی سخت. تو میں نے کہا بھائی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے اعصابی قوت بڑھتی ہے انسان کی, اور حقیقت بھی ہے, اور جتنا اپنے آپ کو چھوئی میں بناؤ گے اتنا بیمار رہو گے. تو نارملی میں کبھی گرم پانی نہیں کرتا نہانے کے لیے, یخ سردی میں الحمدللہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں. اور اس کے بڑا فائدہ ہوتا ہے, آپ کو سردی نہیں لگتی. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, آپ فجر میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں کچھ نہیں پہنا ہوا ہوتا فجر میں, ٹھیک ہے نا, تو آپ نہا کر آؤ, آپ کو سردی نہیں لگ رہی ہوگی, واضح زبردست. تو اور بھوک زیادہ لگتی ہے, بڑے فائدے ہیں اس کے, اپنی ذمہ داری پہ نہائیں. تو میں وہ اسلام آباد کی سردی تھی اور اوپر ٹینکی میں پانی یک ٹھنڈا, تو ہم نے بڑے فنٹر بن کے واش روم میں جب گیا نہانے کے لیے, تو مجھے لگا کہ یہ جو ہے آخری نہانا ہوگا میرا, اس کے بعد پھٹے پہ ہی نہلانا ہوگا.
اگر میں اس سے نہا لیا تو پھر ایک اور دفعہ بہت جلد مجھے نہلایا جائے گا. تو میں ایسے ہی باہر نکل آیا, میں نے کہا بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ مجھے بخار نہیں ہوتا, تو میری طبیعت ایک دم خراب ہونا شروع ہوئی. ذرا سا گلا خراب ہے, لیکن گلا خراب ہوا اور اتنا بخار ہو گیا اور ایسی کپاہٹ ہو گئی. تو وہ ڈاکٹر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ڈاکٹر خرم صاحب لندن میں, جن کا میں نے انٹرویو بھی نقل کیا تھا, نشر کیا تھا اپنے چینل پہ. تو ان کی ہدایات پر عمل کی, 2 دن میں الحمدللہ وہ اس کیفیت سے تو نکل گیا, لیکن گھر والوں کو ہو گیا. پھر گھر والوں کی طبیعت کافی خراب ہے, آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے. تو اب گھر میں ہمارے بوڑھا نہیں ہے کوئی, جو کہ بدقسمتی کی بات ہے. گھر میں بوڑھے کا ہونا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. میرے والدین بھی فوت ہو گئے, دادا دادی نانا نانی سب فوت ہو گئے. تو اس لیے میں زیادہ ٹینشن میں نہیں ہوں کہ گھر میں بچے ہیں یا میں ہوں, گھر والے ہیں. تو بوڑھا اگر گھر میں ہونا تو یہ ڈینجرس ہے پھر, کیونکہ تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ کرونا کا اٹیک بعض دفعہ جان لیوا بنتا ہے. تو میں نے بھی گھر والوں پر پابندی لگا دی ہے ان کے اپنے گھر جانے پر, کیونکہ میرے ساس سسر بوڑھے ہیں, تو وہ آئسولیٹ کیا ہے کہ بھائی اب اپنے گھر نہیں جانا, کیونکہ بوڑھوں پہ اٹیک. تو یہ ڈاکٹر کہتے ہیں, اور مشاہدہ بھی ہے, کہ جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہو, سانس کا مسئلہ ہو یا عمر زیادہ ہو, ان 3 قسم کے لوگوں کے لیے یہ جان لیوا بولو نا ہو سکتا ہے. تو مرتے ہارٹ اٹیک سے ہی ہیں. پھر ان کے لواحقین کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ان کو کرونا نہیں تھا تو ہارٹ اٹیک سے مرے. تو بھائی وہ کرونا کی وجہ سے, ہارٹ تو پتہ نہیں 10 15 سال سے ہے لوگوں کو, موتیں اب ہو رہی ہیں, ایک لائن لگی ہوئی ہے. سانس کے پرابلم تو بہت سے علماء کو 10 15 سال سے ہیں, لیکن موت اب ہو رہی ہے. تو کرونا کا وائرس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ لنگس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یا ہارٹ, اس میں ذرا سی بھی آکسیجن کم ہوتی ہے نا تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو ہارٹ کے پیشنٹ بہت جلدی اس میں جانے کا ان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز کا خیال کریں, جیسے ہی علامات ظاہر ہوں فوراً احتیاطی تدبیر اختیار کرنا, بولتے کیوں نہیں بھائی, شروع کر دیں. اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا بند کریں, کیونکہ ملنے جلنے کا نقصان صرف دوسرے کو نہیں ہوتا کہ آپ کا وائرس اسے لگے گا, آپ کو بھی ہوگا. آپ کو یہ ہوگا کہ دوبارہ وائرس کا اٹیک ہوا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, ابھی پہلے اس طرح صحیح طرح سنبھلے نہیں ہے, دوبارہ اٹیک ہو گیا. تو جو لوگ پبلک میں زیادہ گھومتے رہے ہیں نا بیماری کو لے کے, ان میں موت کا ریشو دوسروں سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں جوان ڈاکٹروں کی بھی موت ہوئی ہے, وجہ کیا ہے, وہ صبح شام پیشنٹ سے کا علاج کر رہے ہیں. تو ان کی تو شہادت اور بھی بڑی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کا علاج کیا. اور دوسرا اس لیے بھی احتیاط ضروری ہے کہ ابھی ہسپتالوں کی حالت بہت خراب چل رہی ہے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا, ہسپتالوں کے بارے میں رپورٹ بتائی انہوں نے, ڈاکٹروں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹر تو انتقال ہو چکا ہے کرونا میں, بہت سے ڈر گئے ہیں اور پتلی گلی سے نکل گئے. پھر عوام کا ایٹیٹیوڈ ڈاکٹروں کے ساتھ اتنا بد اخلاقی والا ہوتا ہے کہ بلا وجہ الجھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں سے. تو ڈاکٹر کہتا ہے ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ کا علاج کر رہے ہیں, کیونکہ پیشنٹ مر جائے تو ڈاکٹروں کو گالیاں. ابھی ایک پیشنٹ کا انتقال ہوا انڈس ہاسپٹل میں, ان کے لواحقین نے انڈس ہاسپٹل کو گالیاں دینا شروع کر دیں. حالانکہ انڈس ہاسپٹل کا علاج تو بہت معیاری ہے, بہت معیاری علاج ہے اور بہت اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے وہ. لیکن آپ کے پیشنٹ کا انتقال اگر کسی ہاسپٹل میں ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس ڈاکٹر نے مارا ہے. اور ڈاکٹر نے کیوں مارے گا؟ میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے گھر میں 2 جنازے اٹھے ہیں 2-3 دن کے وقفے سے کرونا کے, تو وہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے مارا ہے, کیونکہ یہاں بالکل ٹھیک تھی میری سسٹر, میں جب ہاسپٹل لے کر گیا تو وہاں انتقال ہو گیا, ڈاکٹر نے مارا ہے. ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے. میں نے کہا دیکھو آپ کی سسٹر کی وراثت اگر ڈاکٹر کو ملنی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈاکٹر نے مارا ہو, کیونکہ کروڑوں اربوں روپے کی آپ کی ہمشیرہ کی وراثت تھی اور وہ ساری کس کے حصے میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب. تو جب آپ کی سسٹر کی وراثت کا ڈاکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ کیوں مارے گا بھائی؟ تو پیشنٹ میں ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے, اچانک طبیعت بگڑتی ہے, اچانک موت ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹروں کو خام خامے آپ رسوا نہ کریں. البتہ ہسپتالوں نے ایک بد اخلاقی بددیانتی بہت کی ہے کہ ان دنوں میں ہسپتالوں کو علاج کا خرچے کم کر دینے چاہیے تھے, ایک فی سبیل اللہ اور لوگوں کی خدمت کے جذبے سے. بہت سے ہسپتالوں نے اس کو بہترین بزنس بنا لیا ہے کہ لوگ تو بیچارے مجبور ہیں, ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, تو جو کام 10,000 میں ہوتا ہے وہ 20 میں ہو رہا ہے, جو 40 میں ہوتا تھا وہ 80 میں ہو رہا ہے, جو لاکھ میں ہوتا ہے وہ 2 لاکھ میں. یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے اور یہ قوم کے ساتھ
بہت زیادہ بدخواہی ہے. تو یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. اچھا الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس میں لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا شروع کیا ہے. تو اسپتالوں میں جگہ بھی کم ہے, تو اس میں جو ڈاکٹر حضرات سے میری جو معلومات ہوئی ہیں, گھر میں کسی کو بھی علامت ظاہر ہوتی ہے نا, تو ایک آکسیجن چیک کرنے کا ایک آلہ آتا ہے جو انگلی میں لگاتے ہیں نا, 1500 سے لے کے 2000 تک کا آ جاتا ہے. انگلی میں ایسے لگاؤ, اس سے آکسیجن لیول پتہ چلتا ہے. اس سے, کیونکہ ڈینجرس یہ کرونا جب ہوتا ہے جب آپ کے بلڈ میں آکسیجن کا ریشو کم ہو جائے, پھر فوراً ہاسپٹل لے جانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت لے گئے تو ہو جائے گا. ابھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے ریلیٹیو میں, وہ ان کو سو ہی رہے تھے صبح شام نا, نیند بہت آ رہی تھی. اچھا یہ جو ہے سونگنے کی حس ختم ہو جانا, چکھنے کی حس, یہ کوئی لازمی علامتیں نہیں ہے کرونا کی, یہ کسی میں ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ کیا ہے کہ ان کا آکسیجن لیول ڈاؤن ہوا اور کوئی علامت تھی نہیں, تو سوئے جا رہے تھے. گھر والوں نے کہا کچھ زیادہ ہی ریلیکس ہو گئے ماشاءاللہ, زیادہ سکون میں ہیں, سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں. کسی ڈاکٹر نے بتایا بھائی جان ان کو چیک کرواؤ, ان کا کرونا چیک کرواؤ, ان کا اتنا کیوں سو رہے ہیں, یہ اتنی تو پولیس بھی نہیں سوتی. تو اب عین آخر پہ جو ہے نا جا کے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, جب ٹیسٹ کروایا ہے تو ابھی رپورٹ آنے سے پہلے ان کا انا للہ ہو گیا بیچاروں. رپورٹ اگلے دن آئی ہے کہ کرونا پازیٹیو ہے, لیکن رپورٹ آنے سے پہلے ان کا انتقال. آکسیجن لیول اتنا گر گیا تھا ان کا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ؟ میرا مقصد ڈرانا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کرونا سے ڈرتے بھی ہو ڈراتے بھی ہو. میں نے کہا بھائی ہم نہ ڈرتے ہیں نہ ڈراتے ہیں. کہتے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا, کیا ہو جائے گا؟ آپ تو اور ڈر رہے ہو یہ بات سن کے. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے نا, تو ایسے ہی مر جائیں گے بعد میں جا کے, تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب آپ کرو یار تو اور ڈرا دیا آپ نے. تو بھائی یہی ہو جائے گا نا, مر جائیں گے نا, تو کیا ہو گیا؟ مر نہیں, بعد میں نہیں مرو گے کیا؟ مر جاؤ گے تو مر جاؤ. تو جب موت لکھی بھی ہوتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ بتا دو, یہ ہمارے ایک دوست تھے بہاری, بڑی باتیں کرتے تھے یار. وہ چلے گئے, پتہ نہیں باتیں ہی ساری لے گئے اپنے ساتھ. بڑا ہر وقت. ایک دن وہ بائک سے گرے تو اتنی ساری چوٹیں. میں نے کہا یار یہ اتنی چوٹیں. کہہ رہے یار ہمارے گوشت کا آپشن نہیں ہے, گرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے, تو ڈائریکٹ چوٹ ہڈی پہ لگتی ہے. تو بہاری تھے ماشاءاللہ, باتوں میں بڑے اسٹائلش. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کنوینس کا کتنا بڑا مسئلہ ہے کتے کے لیے وہاں پہنچنا, پھر بھی کاٹ لیتا ہے. تو بھائی جو مرنا جب مقدر میں لکھا ہوگا تو جس کو کرونا ہے وہ بچے گا, اور جیسے صحت مند آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہم تو احتیاط کے مکلف ہیں بس, تو احتیاط کرو. اور اس میں موت کا ریشو کم ہے, شروع میں ہی احتیاط کر لو تو اور حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا جس کو کرونا ہو جائے نا, ایک صاحب کو ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں اب میں جو میرے دشمن ہیں نا ان سے میں جا کے ہاتھ ملاؤں گا, گلے ملوں گا. یہ بھی ایک آپشن ہے کرونا والے کے پاس. تو مجھے وہ چٹکلا یاد آیا کہ ایک نوجوان بہت طبیعت خراب اس کی, سگریٹ پی رہا ہے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جاتے ہی بغیر اجازت کے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ گیا دوست, جاتے ہی جو ہے نا سگریٹ لی اور کش لینا شروع کر دی. نہیں پہلے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیوں سگریٹ پی رہے ہو؟ کہہ رہے یار بہت سخت ٹینشن میں ہوں میں, اس لیے سگریٹ پی رہا ہوں. فوراً سگریٹ اٹھا کے اپنے منہ میں کش لینا شروع کی اور کہا کہ میں اپنے دوست کی ٹینشن میں شرکت کرنا چاہتا ہوں, اب بتاؤ کیا ٹینشن ہے؟ اس نے کہا ٹینشن تو سن لو, کرونا ہوا ہے مجھے. ٹینشن کیا ہو رہی ہے؟ کرونا ہوا ہے. تو اب اس کو نہیں بھی ہوگا تو بہرحال ہو جائے گا, اب تو خوف سے ہی ہو جائے گا. تو اس لیے فوراً جا کے کسی سے سگریٹ نہ لیا کریں, پہلے پوچھ لیا کریں کیوں پی رہے, ورنہ وہ حقیقت سچی مچی کی ٹینشن شیئر ہو جائے گی پھر آپ کے ساتھ. تو احتیاط کریں, اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. باقی اللہ بہت بڑا ہے انشاءاللہ. یہ لہر آئی بھی ہے, اس کی ویکسین بھی بن چکی ہے. ویکسین پہنچنے میں بڑا ٹائم لگے گا, اور پھر اس ویکسین کو پاکستان میں لوگوں کے لگا دینا, اس کے لیے ہر آدمی کے ساتھ
6 پولیس والے چھوڑے جائیں گے اس کے اوپر تو وہ لگوائے گا, ورنہ دجال, برمودا ٹرائنگل, تکون, بحر اسود, بحر احمر, فلسطین, ایران, جاپان, پتہ نہیں کیا کیا ابھی رپورٹ کے نام پہ آنے والا ہے کہ اس میں بچے نہیں ہوں گے, پھر بچے ہو گئے تو بچوں کے بچے نہیں ہوں گے. اب پوتے نواسے کون دیکھتا ہے آج کل جا کے کہ تحقیق کرے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں بھائی. تو بچے نہیں ہوں گے تو پھر بچوں کے بچے نہیں ہوں گے, تو پھر کانا دجال پیدا ہو جائے گا یہ ٹیکا لگانے سے. پھر اڑن تشتریاں آئیں گی, پھر وہ ایک کتاب ملی ہے, تحریر ملی ہے, پھر وہ جاپان کے سائنسدان ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, ایک نئی ٹینشن شروع ہونے والی ہے. تو ڈاکٹروں سے پوچھو میرے بھائی, وہ بتائیں گے کہ یہ کانا دجال اس میں چھپا ہوا ہے یا یہ واقعی کرونا کا علاج ہے. جو ڈاکٹر خرم صاحب سے تو میں رابطے میں رہتا ہوں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ویکسین اگر آ جاتی ہے نا, تو جس کو ایک دفعہ کرونا ہو چکا ہے, کیونکہ اس میں تو پھر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں نا, اس کے خلاف دفاعی قوت پیدا ہوتی ہے, تو وہ بھی دوبارہ لگوا لے تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی اور اچھا ہی ہے, برا نہیں ہے. لیکن بہرحال ایسا نہ ہو کوئی بھی ویکسین کے نام پہ کچھ بھی ٹھوک دے. تو اس کے لیے جب تک کوئی ماہر ڈاکٹر نہ ہو نا, اب پولیو کے قطرے میں بھی ہم ڈاکٹروں سے پلواتے ہیں, ان پہ اعتماد ہوتا ہے. تو ابھی پولیو کی ٹیم سے میرا پھڈا ہو گیا, ہم نے ڈاکٹر سے پلوا دیے تھے, وہ پھر پلوا. میں نے کہا جب ایک دفعہ پلا چکے ہم کیوں زبردستی پلائیں بھائی دوبارہ. تو آپ ویکسین تو کریں, لیکن ویکسین اپنے کوئی ریلائبل ڈاکٹر سے ہو. ایسے بھی بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا کون آ رہا ہے گھر میں, کوئی بھی آ کے کوئی بھی ٹھوک کے ٹھاک کے چلا جائے ویکسین کے نام پہ, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. صحت پہ آدمی تھوڑی کمپرومائز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہو گیا بھائی, اب جاؤ گھر.